کہ وہ مرث عرفانی کے لیے تشریف لائے. روزے کے محمد والے محمد. نصیب ہے وہ لوگ کہ جو قدم پوچھیے سید الشہداء کیے وہاں پر جاتے ہیں. جو لوگ تاحال نہیں جا سکے اب تک ان کے لیے خاص طور پر پروردگار سے قضا خانے میں دعا کر رہے ہیں کہ بار راہ انہیں توفیق کے ساتھ ساتھ زیادہ راہ بھی عطا کرے تاکہ وہ بھی اس سعادت سے مستفید ہو سکیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مشہور و معلوم احادیث کہ جو شخص بھی حسین کی زیارت کے لیے جائے گا خدا تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 70 مقبول حج کا ثواب تحریر فرما دے گا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ جو شخص زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے واپس آئے اور اگر کوئی مومن 40 دن تک مسلسل اس مومن کی زیارت کرے گا تو پروردگار اس کے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب تحریر فرمائے گا. دعا کیجیے کے بعد پروردگار زائر حسین کی منزلت مقام و مرتبہ یا خدا جانتا ہے یا محمد و آل محمد جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے. دعا کیجیے کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے زیادہ رات اور کہ ہم بھی وہاں جا سکیں. Oh
حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین یا حسین یا حسین اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اللہ کی بہشت کے حقدار السلام اے غربت حسین کے زوار السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر تجھ پر سلام شام و سحر ظاہر حسین ظاہر ہے تیرے شمس و قمر ظاہر حسین تم کہہ رہے ہیں اہل خبر ظاہر حسین جھوٹا گناہ گر مگر ظاہر حسین تیرا ٹھکانہ برسر افلاک ہو گیا زمزم سزائے دیتا ہے تو پاک ہو گیا اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام حج کا ثواب دے کے اٹھا تیرا ہر قدم رکھا قدم زمین پہ تو عمرہ ہوا رقم آواز آ رہی ہے یہ نبیوں کی دم بدم تو ظاہر حسین تیرے ظاہرین ہم دیدار کر کے روضہ سرور کا فرش پر تو نے خدا کو دیکھ لیا جا کے عرش پر تجھ کو دعائے بنت پیمبر نصیب ہے قسمت کو ناز ہے وہ مقدر نصیب ہے تیرا ملائکہ سے بھی بڑھ کر نصیب ہے کیا مرتبہ تجھے سر محشر نصیب ہے جب ناصران شاہ کو خالق بلائے گا محشر میں تو بھی ساتھ بہتر کے جائے گا اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام حج کے بغیر حج کا فریضہ ادا کیا موسم کی کوئی فکر نہ خوف قضا کیا چھالوں سے اپنے مرہم زخم عنا کیا تم نے پیادہ با سفر کربلا کیا خطرے تیرے پسینے کے کیا کام آئے ہیں اللہ نے انہی سے فرشتے بنائے ہیں ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام اے ظاہر حسین السلام کس طرح سے بیان ہو منظر وہ عشق کے پیدل جو کربلا کو نکلتے مجاہدے کس طرح سے بیان ہو منظر وہ عشق کے پیدل جو کربلا کو نکلتے ہیں قافلے کوئی نجف سے اور کوئی بصرہ کی راہ سے آنکھوں میں یا حسین
حسین السلام، اے ظاہر حسین السلام، اے ظاہر حسین السلام، اے ظاہر حسین السلام۔ ہوتی ہے ایک قطار معذب وہاں سجی، خدمت میں زائرین کی رہتا ہے ہر کوئی، پانی لیے کوئی تو کوئی بن کے مالشی، ان خادموں کے عشق پہ کہتا ہے دل یہی، کرتے ہیں صاف آگے پسینہ زمین سے، ملنے حسین آتے ہیں جب خادمین سے، ظاہر حسین السلام، اے 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 ظاہر حسین السلام۔ جو راستے میں کرب و بلا کے گزر گئے، کیسے کہوں کہ میر تکلم وہ مر گئے، کیسے کہوں کہ میر تکلم وہ مر گئے، پردیس میں تھے لوٹ کے وہ اپنے گھر گئے، آئے اجل بتاؤ وہ ظاہر کدھر گئے، دارے فنا سے ملک بتانے گئے حسین، اٹھا کے ان کو گھر کو بلا لے گئے حسین، اے ظاہر حسین السلام، اے ظاہر حسین السلام، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ درود پر محمد جب ایک نظر ڈالی تو اسے ہر بیوی ایسی منزلت پہ نظر آئی کہ جس کے سامنے اسلام چوری پھیلائے کھڑا، ہر بیوی سے گزارش کر رہا تھا کہ بیوی اپنی طرف سے کوئی قربانی پیش کر دو تاکہ میری بقا ہو سکے۔ کسی بیوی نے اپنا شوہر بتا دیا، کسی بیوی نے اپنا باپ بھیجا، کسی بیوی نے اپنے بچوں کو بھیج دیا۔ ان بیویوں کی نسلیں اجڑ گئی لیکن اسلام بچ گیا۔ کربلا کی وہ مظلوم خاتون تھی جس کے ذکر کے بغیر امام حسین کا ذکر بھی ادھورا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ روزے عاشور اپنے دو معصوم بچوں کو بٹھا کے کہتی کہ بیٹا صبح جب قربانیوں کا وقت شروع ہو تو دیکھو اپنی ماں کو شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اور یہ وہ واحد بیوی ہے کہ جس نے اپنے بچوں کا کبھی گریا نہیں کیا، اپنے بھائی مظلوم حسین پر روتی رہی۔ آج اس بیوی کے بچوں کا ہم پوچھا دے رہے ہیں سب مل کر۔ بیوی اپنی بات کر جیسے منظور کروا لیں، ایک بار منظور بھیجیے گا۔
میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں، میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں، بابر گھاٹ میں تو تشنا جگر آتے ہیں، برجے انوار رسالت کے قمر آتے ہیں، اور خاک اڑاتے ہوئے راہوار ادھر آتے ہیں، جن کا نانا ہے علی صاحب شمشیر ہے یہ، مجھے کہتی ہے بچے نہیں تو شیر ہے یہ، چوٹ پڑنے لگی نہ پارا رنمی پہ ادھر، محل میں آئی ادھر رات جانے حیدر، کی صدا پڑھ کے وہ ساتھ منحوس پہ سر، سامنے شیروں کے جنگ کا دعویٰ ہے اگر، سامنے شیروں کے جنگ کا دعویٰ ہے اگر، پڑھ کے گر تو نہیں آتا تو ہم ہی آتے ہیں، اور دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں، دیکھ کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں، وہ نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں، وہ نہیں جعفر تیار کے پیارے ہم ہیں، اور جن سے ہے عرش کی زینت وہ ستارے ہم ہیں، مالک صبر ہے گو پیاس کے مارے ہم ہیں، مالک صبر ہے گو پیاس کے مارے ہم ہیں، اور ہمت دے کے دریا کے کنارے ہم ہیں، ہمت دے کے دریا کے کنارے ہم ہیں، جھلا دے تو مدد بے سلام آتے ہیں، ابھی تو سر کے چلتے ہوئے جاوا آتے ہیں، بیٹھی سی زینب ناشاد پردے کے ادھر، علی اکبر انہیں چاچا کے یہ دیتے تھے خبر، کیا لڑے ہیں سپہ شام سے حضرت کے پسر، دیکھیے کشتوں کے کشتے ہیں بلاتے ہیں یہ سر، تیرے جب چلتی ہے سر خاک پہ گر پڑتے ہیں، شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں، شور ہے خیبریوں میں کہ علی لڑتے ہیں، ذکر یہ تھا کہ ادھر بجنے لگا قبل ظفر، گر پڑی بنت علی آپ کے ہاتھوں سے جگر، گر پڑی بنت علی آپ کے ہاتھوں سے جگر، بڑھ کے میدان سے عباس نے دی شیخ کو خبر، چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر، چلیے گھوڑوں سے گرے حضرت زینب کے پسر، ہم جیے ہائے غضب اور وہ خوش اقبال نہ ہو، روز منڈلاتی ہے لاشیں کئی پامال نہ ہو، روز منڈلاتی ہے لاشیں کئی پامال نہ ہو، پیٹ کر ہاتھوں سے سینہ شہر پہ پر دوڑے، کبھی بسمل سے گرے اور کبھی اٹھ کر دوڑے، تیز کھولے ہوئے آفات سے دلاور دوڑے، اور چھوڑ کر خیمے کا پردہ علی اکبر دوڑے، گرد لاشوں کے جو تھے وہ یوں جفا جو آگے، اس طرح شیر کی موسوم کے آہو
لاشیں الغرض خیمے کی ڈیوڑی پہ جو لائے لاشیں الغرض خیمے کی ڈیوڑی پہ جو لائے لاشیں چلائی کے سیلانی لائے لاشیں آبی خاک ازاں بالوں پہ ڈالو لوگو مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو لوگو آبی خاک ازاں بالوں پہ ڈالو لوگو مل کے سب حضرت زینب کو سنبھالو حضرت زینب کو سنبھالو لوگو زینب نے جو سب مل کے لگی پیچھے سر ابھی ماتم نہ کرو بیوی ٹھہرو دم بھر زینب نے جو سب مل کے لگی پیچھے سر ابھی ماتم نہ کرو بیوی ٹھہرو دم بھر شادیاں ہو چکی پروان چڑھے پہ پسے شادیاں ہو چکی پروان چڑھے پہ پسے اور کوئی دیکھو کہ محافظ دلہنوں کے ہیں کدھر دلہا والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے ایسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے دلہا والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے ایسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے آئے زینب بولیے شاہ زمن لاشوں پر کہانی کھول کے رو دو انہیں اب ایسا ہے کہانی کھول کے رو دو انہیں اب ایسا ہے اور بخش دو دور کے کرتے ہیں یہ دنیا ہاتھ سے سفر جھک گئی لاشوں پہ فرما کے یہ بنتے ہیں جھک گئی لاشوں پہ فرما کے یہ بنتے ہیں خوش ہوئی تم سے میں اور تو بھی بخشا میں نے چاند سے چہرے پہ سہرا تو نہ دیکھا میں نے چاند سے چہرے پہ سہرا تو نہ دیکھا میں نے گل ہے میدان میں زینب کے بھائی محمد کے ساتھ خصوصاً جناب زینب کی دو معصوم شہزادوں کے ترکے میں میرے مالک ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا سوائے رب اہل بیت کے اور کوئی غم نہ نصیب ہو جو کوئی شان معالم کی پریشانی کو دور فرما حاضرین مجلس پر باغیان مجلس میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما رب کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی ضرور مساعدین فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم آمين آمين یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین درود بر محمد ایک مومن حاجی یونس بارش کا اٹیک ہوا ہے اور بیگم سعادت علیشہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں. جاوید صاحب، بیگم سہیر علیشہ اور علامہ ظہیر عباس صاحب بھی
تقریر ہیں، دعا کیجیے کہ ہمارے کربلا کے صدقے انہیں شفائے کاملہ نصیب۔ حضرات، بہت سے علماء نے امام بارگاہ عطیہ اہل بیت نے خطاب کیا اور جو اب ہم میں نہیں ہے، ان سب نے، اور بانی مجالس ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ اور قاری محمد علی رضوان صاحب، مولانا بشیر انصاری صاحب، مولانا حافظ ذوالفقار صاحب، مولانا ظفر حسن امروی صاحب، مولانا موسیٰ نقوی صاحب، پروفیسر علی رضا نقوی صاحب، شہید علامہ تقی حاجی صاحب، شاعر اہل بیت اسد ترابی صاحب اور صفدر قاسمی صاحب، اور اس گھر کے دیگر مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ بآواز بلند سراواز گود میں پالتے ہیں وقت کے طوفان جس کو، گود میں پالتے ہیں وقت کے طوفان جس کو، مجلس شہر مٹانا نہیں آسان جس کو، گود میں پالتے ہیں وقت کے طوفان جس کو، مجلس شہر مٹانا نہیں آسان جس کو، ہوتا ہے آ کے وہی شاہ کی مجلس میں شریک، ہوتا ہے آ کے وہی شاہ کی مجلس میں شریک، منتخب کرتے ہیں خود صاحب دوران جس کو، منتخب کرتے ہیں خود صاحب دوران جس کو۔ اب میں سماعت گزار ہوں علامہ سید زہیر عباس صاحبی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موضوع قرآن کتاب ہدایت پر مومنین سے خطاب فرمائے۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔
لمن ولا المؤمن الحق بالحق بالحق وأهل بيته الطيبين الطاهرين المحجوبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. حضرت محترم، قرآن کتاب ہدایت ہے. اس موضوع پر آج اسلام آباد کا اختیار اہل بیت سے ہماری یہ چوتھی تقریر. آپ سے جاننا چاہوں گا اس بات کی کہ چند دنوں میں گزشتہ 3 تقاریر کا خلاصہ پیش کر دو، کیونکہ آج سے ہماری تقریر ایک نیا موڑ لے رہی ہے. جو حضرات ہماری گزشتہ 3 تقاریر نہیں سن سکے وہ بھی اس گفتگو میں شامل ہو جائے اور جو سن چکے ہیں بات ذہن میں تازہ ہو جائے تاکہ تصدیق ہو. ہم نے گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر اس میں پروردگار عالم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ معنی میں کم مفہوم میں زیادہ استعمال ہوئے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق مفہوم کی طرف ترجمے دے جاتا رہا، مقاصد دے جاتا رہا. پھر دوسرے مرحلے پر ہم نے کہا کہ قرآن میں فرمان سرکار اپنی مرتبہ کے مطابق صرف قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے. اور یہاں تک سرکار نے فرمایا القرآن لہو ظاہر و لہو باطن الی سبعۃ اقسام، یہاں تک کہ 7 باطن ہے. بل الی 70 مبنا، 7 نہیں 70 باطن ہے ایک ایک لفظ کے. قرآن کے ایک ایک حکم کے حکم کے ایک ایک آیت سے 70 باتیں ہیں. اور پھر دوسری حدیث ہم نے پیش کی کہ جہاں فرمایا سرکار خصی مرتبہ نے ما من حرف من حروف القرآن الا له 70,000 معنی. قرآن کا کوئی حرف ایسا نہیں، حرف لفظ نہیں، جملہ نہیں، کوئی حرف ایسا نہیں جس کے 70,000 معنی نہ ہو. 2 مرحلے ہو گئے، ایک معنی و مفہوم، ایک ظاہر و باطن. تیسرے مرحلے میں ہم نے سورہ مبارکہ آل عمران کی 7 آیت پیش کی جہاں لکھا ہوا الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات ھن الکتاب وأخر متشابہات. اس قرآن میں محکم آیتیں بھی ہیں، اس قرآن میں متشابہ آیتیں بھی ہیں. قرآن آیا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے، قرآن آیا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے. اب اتنے مرحلے 3 مرحلے میں آپ کے سامنے پیش کیے. کیا کسی انسان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کے اختیار کیے ہوئے صحیح مفہوم کو استعمال کر سکے؟ معنی مفہوم کی بحث ہے. کیا کسی انسان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ قرآن کے ایک ایک
سرکار خطیب مطلب رحمۃ المصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ قرآن کی تعریف کرتے ہوئے عجیب جملہ کہا. قرآن میں نے جو تعریف کی ہے وہ ہے کہ وہ استعمال ہوگی. اس میں سب سے اہم امام جعفر صادق کے حوالے سے شیخ محی الدین عربی نے اپنی تفسیر شیخ اکبر کے مقدمے میں لکھا تھا کہ قال الامام ابو جعفر صادق ان اللہ تبارک و تعالی تجلی لعبادہ فی کلامہ ولکن لا تبصرون. اللہ نے اپنے کلام میں اپنے بندوں کے لیے تجلی کی ہے مگر تم اسی بصیرت نہیں رکھتے. اب جو سرکار نے تعریف کی ہے اس جملے میں آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا. بہت لمبی گفتگو کرتے ہوئے سرکار کہتے ہیں کہ اس کے محکمات پہ عمل کرو, متشابہات کے پیچھے نہ پڑو. یہ قرآن کلام الہی ہے. اور جملہ کہا کہ اس کا ظاہر بڑا خوبصورت اور باطن بڑا امیر ہے. بڑی خوبصورتی توجہ سننے پر اس کا ظاہر بڑا خوبصورت اور باطن امیر ہے. امیر کہتے ہیں گہرے کو. قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت اور باطن بہت گہرا ہے. یہ دو لفظ ہے. خوبصورت چیز اپنی طرف کھینچتی ہے. اور بات مثال دو, آپ میں سے کچھ لوگ اگر کراچی گئے ہو, آپ اس جگہ سے یہاں پنجاب میں محبوب ہے, آپ نے سمندر دیکھا, کسی نے دیکھا ہوگا, گیا ہوگا کراچی, کوئی ملک سے باہر گیا ہوگا, کہیں سمندر دیکھا ہوگا. سمندر دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہے, سمجھ جاؤں گا. سمندر اتنا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں کہ اپنی طرف آتا ہے, کرتا ہے, کھینچتا ہے. یہ جو ڈوبتے نا آپ لوگ ڈوبتے چلے گئے, لوگ ڈوبتے کیوں ڈوبتے؟ یہ ڈوبتے اسی لیے ہے کہ تھوڑا سا دو قدم رکھے اس سے اور کھینچا, وہ دو قدم اور آگے بڑھے تو اور کھینچا, وہ دو قدم اور آگے بڑھے تو گہرا اتنا ہے کہ آدمی ڈوب جاتا ہے. گہرا اتنا ہے کہ آدمی ڈوب جاتا ہے. میرا نبی کہتا ہے قرآن کا ظاہر خوبصورت ہے, باطن امیر ہے, باطن گہرا ہے. آپ سمندر کے پاس گئے, اب آپ چاہتے ہیں کہ اس منزل سے دوسری منزل پر جائے, اس کنارے سے دوسرے کنارے پر جائے. سمندر کھینچ رہا ہے. اور اگر آپ چل دیے تو کیا ہوگا؟ ہلاکت ہوگی نا. تھوڑا سا جاگے ہلاکت ہوگی نا. سمندر کھینچ رہا ہے, آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا چاہتے ہیں. سمندر ہے خوبصورت, خوبصورتی اپنی طرف کھینچتی ہے. اگر آپ چلے تو چلنے سے منزل پر نہیں پہنچیں گے, ہلاکت نصیب ہوگی, ہلاک ہو جائیں گے, ڈوب جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. صاف جانا ہے دوسرے کنارے پر تو کرے کیا؟ کہ دوسرے کنارے پر اگر جانا چاہتے ہو تو جانے کے لیے کسی کشتی کو وسیلہ بنانا پڑے گا. اگر آپ اس طرح سوچتے رہے تو میں اتنی بیماری کی بات کو تصویر مختصر کر دوں گے. آپ اس طرح سوچتے رہے کنارے پر جانا ہے, کنارے سے دوسرے کنارے پر کا ایسے نہیں جانا. خوبصورت ضرور ہے, کھیل ضرور رہا ہے. اگر ایسے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے. کا کوئی وسیلہ اختیار کرو, کا وسیلہ کا کشتی میں بیٹھو, ادھر سے ادھر جاؤ. بغیر کشتی کے اس خوبصورت سمندر میں سفر نہ کرنا. میرے نبی نے کہا قرآن خوبصورت ہے, یہ خوبصورت ہے, اسے یہاں پہ لے کے جانا ہے اور ایک کوثر تک پہنچانا ہے. ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر بغیر کشتی کے نہ جانا.
شروع کی ہے، اس میں بیٹھو گے تو یہاں سے ڈوبو جاؤ گے تو کوثر میں نکلو گے۔ اسی کا مطلب اہل بیت کا مطلب سفینۃ نوح من رکبھا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، من تخلفا وہ غلطا، جو کشتی میں نہیں بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ تو قرآن ہے خوبصورت مگر بات اتنا کہنا ہے کہ بغیر کشتی کے سفر نہیں ہو سکتا، اسی لیے قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اکثریت کو گمراہ کرتا ہے، اکثریت کی ہدایت کرتا ہے، یعنی کچھ کی ہدایت کرتا ہے، کچھ کو گمراہ کرتا ہے۔ تو قرآن گمراہ کرنے نہیں آیا، جو کشتی کے بغیر قرآن میں سفر کرتے ہیں وہ ڈوب کے ہلاک ہوتے ہیں۔ دیکھیے میں تاریخ میں کچھ واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک ہم بات کر رہے تھے ظاہر و باطن کی، ابھی تک ہم بات کر رہے تھے معنی و مفہوم کی، ابھی تک ہم بات کر رہے تھے محکم و متشابہ کی، لیکن انسان تو قرآن کے ظاہرات کو نہ پہچان سکا تو وہ باطن تک کیا جائے گا؟ جو محکمات کو نہ سمجھ سکا وہ متشابہ کو کیا سمجھے گا؟ جسے معنی نہ سمجھ میں آئے وہ مفہوم کیا سمجھے گا؟ راس الجالوت نے سوال کیے، 3 سوال کیے تھے، میں کہا بتاؤ ریشہ حیات کیا ہے، بنیاد حیات کیا ہے، حیات کی بنیاد کیا ہے، اور کہا جواب قرآن سے چاہیے۔ اور بتاؤ کہ جماعت نے کہا کیا گفتگو کی، جماعت نے کہا کیا گفتگو کی، اور تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ بتاؤ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے پہنتا ہے اور کبھی کٹتی ہے اور کبھی بڑھتی ہے، مگر جواب قرآن سے چاہیے۔ تو کوئی نہ دے سکا قرآن سے جواب، صرف ایک ہی تھا جو مشکل کشائی کرتا تھا، ایک ہی جگہ جو حافظ قرآن ہے وہی تو بتائے گا نا، جو حافظ علم قرآن ہے وہی تو بتائے گا نا۔ مولا کہا علی بن ابی طالب کو خبر پہنچی، آپ نے کہا اس میں کون سی مشکل بات ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، فَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے پانی سے ہر شے کو حیات دی، ریشہ حیات پانی ہے، ریشہ حیات پانی ہے۔ اور میں بتا کہ قرآن کی آیت پڑھ کر اور پھر کہا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، اللہ سے متوجہ ہوا آسمان کی طرف جو دھواں تھا اور زمین کی طرف بلند، اور پھر پروردگار نے کہا ان سے کہ آؤ اطاعت کرتے ہوئے طوعا و کرہن، اتینا طوعا و کرہن، چاہے راضی ہو کے اطاعت کرو چاہے کراہت سے اطاعت کرو، چاہے قال لہا وللارض، اللہ نے آسمان سے کہا اور زمین سے کہا اتینا طوعا و کرہن، چاہے مرضی سے راضی خوشی ہو کے اطاعت کرو چاہے زبردستی اطاعت کرو، اطاعت کرنی ہے۔ قال لہا اتینا طائعین، زمین اور آسمان نے کہا ہم تیری بارگاہ میں خوشی سے اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں۔ مولانا نے سوال یہ تھا نا کہ جماعت جامع چیزیں کب اور کہاں کا نام کیا، مولانا نے قرآن آیت پیش کی کہ زمین اور آسمان سے بارگاہ انجالی میں کہا ہم تیری بارگاہ میں راضی خوشی اطاعت کرنے کے لیے آتے ہیں۔
تھے بس شمسہ خبر کیا تم نے نہیں دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے دن کو رات میں سے نکالا ہے رات کو دن میں سے نکالا ہے اور اس نے شمس و قمر کو مسخر کر دیا یہ ظاہر قرآن ہے یہ باتیں نہیں ہے یہ متشابہ نہیں ہے یہ چھپے ہوئے مفہوم نہیں ہے تو جب ظاہر قرآن سے کوئی جواب نہ دے سکا تو باطن قرآن متشابہ قرآن اور مفہوم قرآن سے انسانیت کی کوئی ہدایت کیا کرے گا بتانا یہ کہ یہ کتاب ہدایت اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ نے تجلی دی کہ دیکھیے یہی تو ہے نا سارا دین اسی میں ہے نا ساری ہدایت اسی قرآن میں ہے ساری ہدایت اسی قرآن میں ہے تو قرآن سمجھو گے تو ہدایت کرو گے قرآن سمجھو گے تو ہدایت کرو گے تو جب ظاہر قرآن کسی کی سمجھ میں نہ آئے وہ باتیں تو بہت مشہور ہے یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں لوگوں نے سنا کہ بہت بڑا علامہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے امام ٹھہر گئے کہ میں بھی تو دیکھوں یہ کون ہے یہ کون ہے بڑا علامہ ہے میں بھی تو دیکھوں ایک مرتبہ جب وہ فارغ ہوا تو وہ چلا امام اس کے پیچھے چلے کچھ دور گیا اس نے ایک نان بھائی کی دکان سے 2 نان چرائے وہ علامہ ہے جو لوگوں کے مسائل کا چلا رہا ہے نان بھائی کی دکان سے 2 نان چرائے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا علامہ یہ نان چرائے کیا مسئلہ ہے چلو دیکھتے ہیں آگے شاید کوئی اور دوسرے گھر لکھتے آگے بڑھا ایک علامہ نام نہیں تھا وہاں سے 2 ہزار چرا دی حیرانگی ہوئی کہ بھائی یہ تو علامہ تھا وہاں سے نان چرائے یہاں سے نان چرائے مسئلہ کیا ہے چلو آگے دیکھتے ہیں آگے چلے تو ایک معذور فقیر لیٹا ہوا تھا اس نے وہ 2 لاکھ اور 2 ہزار اس معذور فقیر کو دے دیے وہ 2 لاکھ اور 2 ہزار اس معذور فقیر کو دے دیے جب آگے چلنے لگا تو امام نے روک دیا آواز دے کے یہ رک جا کیا بات کیا تو نے جو عمل کیا میری سمجھ میں نہیں آیا تو نے کیا کیا میں وہاں سے 2 لاکھ چرائے وہاں سے 2 ہزار چرائے اس کو لا کے دے دیے کیا تم ہو کون کب اہل مدینہ میں سے کوئی ہو اہل مدینہ سے مدینہ کے ایک وقت سے کیا بنی حاصل سے کیا تم ابو جعفر تو نہیں تب آئے ہو تم نے قرآن نہیں پڑھا والد سے قرآن سے کہہ رہا ہے آئے ہو تم نے قرآن نہیں پڑھا محافظ سے قرآن سے کہہ رہا ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا عالم قرآن سے کہہ رہا ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا مولانا نے کہا تو بتا تم نے کیا پڑھا کہ قرآن میں کہتا ہے پروردگار کہ جو ایک نیکی لے کے آئے گا اسے 10 گنا دوں گا اور جو 1 گنا لے کے آئے گا اسے 1 ہی گنا کا سزا ملے گا اس فلسفے پہ آج پاکستان میں کیوں بند ہوتا ہے اتنا اچھا فلسفہ ہے کیا 1 نیکی کے 10 ثواب 1 جرم کا 1 ہی جرم 1 ہی سزا تو میں نے 4 جرم کیے گوڑا 4 جرم کیے اور 4 کو خیرات کیا خیرات کی نیکی کا 40 ثواب ہو گئے واہ 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 4 عذاب 4 سزا اور 40 ثواب تو اگر 4 نکال دو عذاب کی سزا 40 میں سے تو 36 ثواب تو پھر بھی میرے حصے میں آئے اب یہ فارغ سے قرآن کو بتا رہا ہے امام قرآن کو بتا رہا ہے عالم قرآن کو بتا رہا ہے کہ امام جو بھائی تجھ پر ہو
وائے تجھ پر ہو، تو نے قرآن کو صحیح سے پڑھا بھی نہیں، قرآن کو سمجھا بھی نہیں، اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے۔ تو نے یہ جو کہا ہے کہ آج تو نے وہ آیت نہ پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قبول ہی متقین سے کرتا ہے، چوروں سے قبول کب کرتا ہے؟ واہ 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 واہ۔ اللہ قبول ہی متقین سے کرتا ہے، جو متقی ہو، جو تقوی والا ہو، اس سے قبول کرتا ہے۔ تو جو چوری کر کے انار اور روٹی لا رہا ہے، اس سے جب قبول ہی نہیں کیا تو ثواب آئے گا۔ جب قبول ہی نہیں کیا تو ثواب آئے گا۔ تو بات یہ ہے دیوار محترم، گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ 6000 سے کچھ آیتیں ہیں، 6225 کہہ لیں، 6666 کہہ لیں، یہ 6,500 آیتیں، اور ان 6,666 آیتیں یا 6,225 آیتوں میں سے قیامت تک کی باتیں نکالنی ہے۔ اصول دے رہا ہوں ان کو، قیامت تک کی باتیں، یہ ایک میں سے ہزار، ایک میں سے ہزار نکالتے۔ دیکھیے ایک آم کی گٹھلی بھی ہے، ایک آم کی گٹھلی، اس ایک آم کی گٹھلی میں کتنے آم ہیں؟ ہے نا؟ اس ایک آم کی گٹھلی میں تنا بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، گھبرائے تو نہیں نا؟ ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ ایک آم کی گٹھلی میں آم بھی ہے، گٹھلیاں بھی ہے، پتے بھی ہے، پھول بھی ہے، شاخیں بھی ہے، تنا بھی ہے، جڑ بھی ہے نا؟ تو کسی ماہر سرجن کو بلا کے گٹھلی دیجیے، سب چھوڑو، اس میں سے ایک آم اور نکال دو، سب چھوڑو، ہے تو بہت ساری چیزیں، پتے بھی ہے، تنا بھی ہے، پھول بھی ہے، ایک آم نکال دو، کیا نکال دے گا کوئی سرجن؟ کوئی سرجن، ماہر سرجن بڑا ایک آم کی گٹھلی میں سے یا کوئی انجینئر نکال دے گا؟ سرجن سے کوئی انجینئر اپنی انجینئرنگ کر کے آم میں سے ایک گٹھلی میں سے ایک آم نکال کے دکھا دے، آم میں سے گٹھلی نکال جائے تو درکنار اس گٹھلی کو بھی ضائع کر دے گا۔ اگر اس کا آپریشن کیا اس نے جیسے آدمیوں کا کرتا ہے تو یہ گٹھلی بھی گئی، بیکار ہو گئی، توجہ ہے نا آپ کی؟ بیکار ہو گئی کہ اس میں سے پتے نکالنے ہیں، اس میں سے شاخیں نکالنی ہے، اس میں سے تنا نکالنا ہے، اس میں سے جڑیں نکالنی ہے، اور اس میں سے اس جیسے سینکڑوں آم نکالنے ہیں۔ کوئی سرجن نہیں نکال سکتا، کوئی انجینئر نہیں نکال سکتا۔ کیا کرے گا؟ کہ اس آم کو مٹی کے حوالے کر دو، اس آم کو کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے بننے کے، یہی تو فائدہ ہوتا ہے باب علم سے وابستہ لوگوں میں تقریر کرنے میں کہ جملہ کہو آگے سے جواب آ جاتا ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کی نشانی ہے، یہ علم سے وابستہ لوگوں کی نشانی ہے۔ مردوں میں بھی تقریر کی ہے میں نے، لیکن یہ زندہ لوگ ہیں۔ تو مٹی میں ایک گٹھلی کو دفنایا، جواب میں گٹھلی دے
پتے بھی نکلے، شاخیں بھی نکلی، جڑ بھی نکلی، پھیلا بھی نکلا، آم بھی نکلا، سینکڑوں آم نکلے، ہر آم سے پھر سینکڑوں آم نکلے، تو ایک گٹھلی تراب کے حوالے کی۔ اچھا تو کوئی انجینئر تو آم کی گٹھلی سے آم نہیں نکال سکتا، آم کی گٹھلی سے سیب نکال سکتا ہے؟ جب آم ہی نہیں نکال سکتا تو سیب کا نکالے گا، جب آم ہی نہیں نکال سکتا تو انار کا نکالے گا، جب آم ہی نہیں نکال سکتا تو کیلا کا نکالے گا، آم ہی نہیں نکال سکا جو اثر ہے وہی نہیں نکال سکا تو کچھ اور کیا نکالے گا؟ کیا کیا کیسے تراب کے حوالے کیا، سینکڑوں آم بھی نکلے، سینکڑوں گٹھلیاں بھی نکلی، تنا بھی نکلا، شاخ بھی نکلی، پتے بھی نکلے، پھول بھی نکلے، ایک سے ہزاروں نکلے۔ تو اب اگر قرآن سے 70,000 معنی لینا چاہتے ہو تو کسی مولوی کو نہ دینا، کسی مفتی کو نہ دینا، کسی انجینئر کو نہ دینا، ابو تراب کے حوالے کرنا۔ چلے جائیں گے، تاریخ پڑھی نہیں اٹھا کے، ہماری باتیں نہیں کر رہا، ہماری باتیں نہیں کر رہا، تاریخ نہیں پڑھی کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی بن ابی طالب اگر یہ حیدری سلوات ہے تو عام سلوات کتنی ہلکی ہوتی؟ ابن عباس آ گئے عشاء کی نماز کے بعد، مولانا کچھ قرآن کی تفسیر ہو جائے، شروع کی تفسیر علی نے بسم اللہ کی تفسیر، علی نے بسم اللہ کی تفسیر شروع کی اور ابن عباس کہتا ہے کہ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں، اور جملہ کیا کام ہے مولانا ابن عباس اگر علی چاہے تو 70 اونٹ باہر کر دے اس بسم اللہ کی تفسیر سے، 70 اونٹ باہر کر دے جاتے اس بسم اللہ سے، بسم اللہ کی تفسیر سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نہیں، صرف بسم اللہ کی تفسیر سے علی 70 اونٹ باہر کر دے، تو اسی کو تو ابو تراب کہتے ہیں، اسی کو ابو تراب کہتے ہیں۔ تو آیا ضرور ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اس میں محکمات تمہارے لیے ہے، لیکن اگر پورے قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو تمہاری عقل اتنی نہیں، تمہارا علم اتنا نہیں، تمہاری فکر اتنی نہیں کہ تم پورے قرآن سے فائدہ اٹھا سکو۔ اگر پورے قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو قرآن ثابت کے ساتھ قرآن ناطق کو لے کے چلو۔ قرآن ناطق کو لے کے چلو تو قرآن ناطق بتائے گا کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کا ارادہ، لفظ کے معنی کیا ہے، لفظ کا مفہوم کیا ہے، ایک ایک لفظ کے 70,000 معنی ہے، کون سا لفظ کہاں استعمال ہوگا، کون سے معنی کہاں استعمال ہوں گے، محکم کیا ہے،
متشابہ کیا ہے، کس سے کیا مراد ہے. اور اگر تم نے علی کے دعوت کو چھوڑ دیا تو پھر تم اللہ کی بیٹی بھی ڈھونڈ لو گے، پھر تم اللہ کے تخت پر بیٹھنے کو بھی ڈھونڈ لو گے. کیونکہ بال سے قرآن تو نہیں سمجھ رہے. تو قرآن 6225 جیسے 1666 آئے تھے اور قیامت تک کی باتیں تو نکلے گے سے معلوم کیسے ہو، اس میں سے نکالا کیسے جائے. سورہ مبارکہ حدیث نبی کا 57 سورہ ارشاد ہوا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسول بھیجے واضح دلیلوں کے ساتھ. لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے رسول بھیجے بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، والمیزان، اور اس کے ساتھ میزان بھی بھیجا. خالی کتاب نہیں، خالی رسول نہیں، رسول کے ساتھ کتاب بھی ہے اور کتاب کے ساتھ میزان بھی ہے. یہ میزان کیا ہوتا ہے؟ یہ میزان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے میں ٹیچر ہوں، پڑھاتا رہا 25-30 سال، تو میزان میں وہ مثالیں دے کر سمجھانا، اس سے ہوتا یہ ہے کہ بزرگ تو خیر سمجھتے ہی ہیں، بچے بھی سمجھ جاتے ہیں چیز کیا ہے. یہ میزان کیا ہوتا ہے؟ میزان وہ جس میں تولا جائے، پیمانہ، اسکیل جس کو کہتے ہیں انگریزی میں اسکیل کہتے ہیں. اسکیل سے پیمانہ یعنی اسے میجر کی جاتی ہے. کوئی چیز ہر چیز کی میجرمنٹ کے لیے الگ پیمانہ ہے. لمبائی کے لیے گز ہے، تولنے کے لیے بات ہے، تو لیکوڈ کے لیے لیٹر ہے، ہر چیز کا پیمانہ ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے جب کتاب لکھی تو کتاب اکیلی نہیں بھیجی، کتاب کے ساتھ میزان بھی بھیجا، اسکیل بھیجا. یہ اسکیل کا جو بچے پڑھتے ہیں، جو آفیسز میں کام کرتے ہیں سرکاری دفاتر میں، وہ جانتے ہیں وہ سرکاری دفاتر میں نقشہ لگا ہوتا ہے. جو ایڈمنسٹریشن کے دفاتر ہوتے ہیں یا اسکولوں میں نقشہ لگا ہوتا ہے پورے صوبے کا، پورے علاقے کا، پورے شہر کا. جیسا آفس ہے، جیسی ریکوائرمنٹ ہے وہ نقشہ لگا دیتے ہیں. نقشہ ہوتا ہے اتنا سا یا کھڑا، اس سے بڑا تو نہیں ہوتا ہے کمرے کی دیواروں میں، اور شہر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ شہر کتنا بڑا؟ اتنا بڑا شہر، اتنا بڑا شہر نقشے میں کیسے آ گیا؟ اتنا بڑا شہر اس نقشے میں کہاں سے آ گیا؟ یہ اتنا بڑا ڈسٹرکٹ اس نقشے میں کہاں سے آ گیا؟ کہا بھائی یہ نقشہ پورے شہر کی لمبائی کے برابر نہیں ہوتا. یہ نیچے پڑھو، اس میں لکھا ہے اسکیل. یہ اسکیل کیا ہوتا ہے؟ اسکیل میں لکھا ہوا ہے 1 سینٹی میٹر برابر 1 میل کے، مثلا 1 کلومیٹر کے 1 میل کے 1 سینٹی میٹر برابر 1 کلومیٹر. اب اگر تم پورے پاکستان کا نقشہ ہے اتنا بڑا، اب اگر تم دیکھنا چاہو تو بڑے بڑے شہر تو تمہیں نظر آئیں گے نقشے میں، چھوٹے شہر نہیں نظر آئیں گے. بڑے بڑے شہر تو نظر آ جائیں گے، چھوٹے نظر آئے گا. معلوم کرنا ہے کہ چھوٹا شہر کہاں ہے. کیا یہ اسکیل بتائے گا؟ یہ اسکیل بتائے گا کہ چھوٹا شہر کہاں ہے، کتنی دور ہے، کتنے فاصلے پر ہے. یہ نظر نہیں آئے گا، نظر نہیں آ رہا. لیکن جب تم اس سینٹی میٹر کو کنورٹ کرو گے اس کلو میٹر کے اسکیل میں تو پتا چل جائے گا وہ چھوٹا شہر کتنی دور ہے، کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے. تو یہ اسکیل کا کام ہے کہ وہ جو چھوٹی چیزیں چھپی ہوئی ہے، وہ چھوٹی چیزوں کو اس کا مقام اس بتائے، اس کی حقیقت بتائے تو کہاں ہے. تو بھائی قرآن ہے تو اتنا ہی 6000 آیتوں پر، لیکن قیامت تک کا علم ہے اس میں. اب اگر قیامت تک کے علم کو نکالنا چاہتے ہو اس قرآن کی 6000 آیتوں میں سے، تو نکالنے کے لیے ایسے نہیں نکال سکتے جب تک کہ میزان نہ ہو، جب تک کہ اسکیل نہ ہو. اسکیل ہوگا تو بتا دے گا کہ چھوٹی باتیں کہاں ہے. اسی لیے کسی نے پوچھا کہ اس قرآن میں سب کچھ ہے مانا،
تو یہ بتائیے اس قرآن میں میری داڑھی کا تذکرہ کہاں ہے؟ تو مولا نے آیت پڑھ کے بتا دیا کہ تیری داڑھی کا تذکرہ یہ ہے کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے اس میں اچھی فصل پیدا ہوتی ہے، جو بری زمین ہے اس میں بری فصل پیدا ہوتی ہے۔ آخری بندے تک جو بھی نال کا جواب دے گا انشاءاللہ نجب جائے گا۔ مل کے دل جوڑ کے اونچا مار کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ سمجھ میں نہیں آتا، بغیر میزان کے قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے سرکار نے اپنی مرتبت سے جاتے ہوئے کہا انی عارف فیکم الطعن ہے، کتاب اللہ و عبرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا، یہ جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض، جہاں تک کہ یہ حوض پر حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے گی۔ قرآن کو اہل بیت کے ساتھ رکھا، قرآن کو اہل بیت کے ساتھ رکھا۔ یہ قرآن ثابت ہے، وہ قرآن نازل ہے، وہ قول الہی ہے، یہ فعل الہی ہے۔ کلام کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، یا قول یا فعل۔ فعل کو بھی کلام کہتے ہیں، یعنی کر کے دکھایا یہ بھی کلام ہے، بول کے سنایا یہ بھی کلام ہے۔ تو جو بولا وہ قرآن، جو کر کے دکھایا وہ امام، جو کر کے دکھایا وہ امام۔ اور کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اگر تم شک میں ہو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا، ہم نے اپنے بندے پر جو بھی نازل کیا، دیکھیں لفظ میں بہت چیزیں گا، کچھ نتیجہ دیکھے گا مما نزلنا علی عبدنا، جو بھی نازل کیا، یہ نہیں کہا جو کتاب نازل کی، یہ نہیں کہا جو قرآن نازل کیا، یہ نہیں کہا جو صحیفہ نازل کیا، جو بھی نازل کیا اس کے بارے میں اگر تم شک میں ہو، فاتو کے صورت میں مثلے سے ایک سورہ بنا لاؤ اس کے مثال۔ اچھا اس میں ذرا سا اس کے تفسیر اور تفسیر کی طرف جانے سے پہلے ایک بات یہ بتا دوں، دیکھیں کہ قرآن کی اس کے معجزے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت قرآن کے معجزہ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ دنیا انسانیت دشمنان اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں، جگہ کر رہے ہیں، پیسہ پا رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، تبلیغات کر رہے ہیں، خریدا جا رہا ہے لوگوں کو۔ دنیا میں تباہی مچائی ہوئی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، انتشار پیدا کیا جا رہا ہے، کہیں زبان کی بنیاد پر، کہیں عقیدے کی بنیاد پر، کہیں سیاسی بنیادوں پر۔ یہ ساری کوششیں کاوشیں یہ دشمنان اسلام کی ہے کہ اسلام ختم ہو جائے۔ اسلام ختم نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا سورہ بنانا، باتوں کے صورت میں بھی اس میں چیلنج ہے نا قرآن کا، ایک چھوٹا سا سورہ بنانا، اور یہ آپ کی حیرت کے لیے اور آپ کی معلومات کے لیے بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے لیکن نوجوان نسل کو شاید نہ معلوم ہو کہ اس وقت دنیا عرب کی جتنی لغتیں ہیں نا، بڑی لغتیں جو مشہور لغتیں عربی زبان کی، یہ نہیں کہ عربی نہیں جانتے، دنیا عرب کی عربی زبان کی جو بڑی لغتیں ہیں اس وقت لکھنے والے یہودی ہیں۔
اور جب عربی زبان اتنی جانتے ہیں کہ اس کی لغت لکھ رہے ہیں، اس کے معنوں کا تعین کر رہے ہیں، تو 4 جملوں کا ایک چھوٹا سا سورہ نہیں بناتے؟ سب سے چھوٹا سورہ کون تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ 3 ہی تو جملے ہیں، 3 جملوں کا جواب دے دے، ساری محنتوں کا نجات مل جائے، سارے جھگڑوں کا نجات مل جائے، خود بخود اسلام ختم، خود بخود قرآن ختم۔ لیکن 1400 برس گزر گئے، لغتیں لکھنی سب کچھ کر دیا، جنگیں لڑنی قتل کر دیا، پیسہ بہا دیا، لیکن آج تک قرآن کا کوئی جواب نہ لا سکا۔ باتوں میں صورت میں مثلے اس کا کوئی جواب نہ لا سکا۔ لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے بات عجیب کہی، یہ نہیں کہا کہ جو ہم نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، یہ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے بندے پر جو قرآن نازل کیا، یہ جو صحیفہ نازل کیا، کب مما نزلنا، جو بھی ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اس کا جواب لے رہا ہوں۔ جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مخصوص کر دیا جائے کسی چیز کو کہ بھائی یہ چیز، یہ کتاب جو ہم نے نازل کی، یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا، یہ صحیفہ جو ہم نے نازل کیا، وہاں قید نہیں رکھا اس کتاب کی ضرورت ہے۔ جو بھی نازل کیا تو اس کے ساتھ نازل کیا کیا، قرآن کے ساتھ آیا کیا ہو؟ نبی کا اور بھی کچھ آیا؟ خود قرآن کہتا ہے وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اتباع کرو اس کا، وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي، اس نور کا اتباع کرو، أُنزِلَ مَعَهُ، جو ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا۔ جیسے قرآن نہیں آیا واقعی میں یہ قرآن کے جائے بھائی اتباع کا لفظ ہے، اتباع قول کا نہیں ہوتا، اتباع فعل کا ہوتا ہے۔ اتباع قول کا نہیں ہوتا۔ مثلا ایک استاد نے کہا اپنے شاگردوں سے ایک صفحہ لکھ کے لے آؤ، یہ قول ہے، بچہ صفحہ لکھ کے لے آئے، اب جیسا لکھا جیسے اس کی صلاحیت ہے، جیسے اس کی رائٹنگ وہ لکھا ہے، اس نے حکم کی تعبیر کر دی۔ لیکن اگر استاد لکھ کے دے کہ ایسا لکھ کے لاؤ، ایسا لکھ کے لاؤ، اب یہ فیل کیا استاد نے لکھ کے دکھایا، تو اب بچے کو ویسے لکھنا ہے جیسے استاد نے لکھ کے دیا ہے، جسے کہتے ہیں اتباع۔ تو قرآن عمل کر کے نہیں بتاتا، قرآن صرف حکم دیتا ہے۔ قرآن کے حکم کی پیروی ہو سکتی ہے، اتباع نہیں ہو سکتا۔ اتباع اسی کا ہوتا ہے جو عمل کر کے بتائے۔ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس کا اتباع کرو جو نور ہم نے نازل کیا۔ تو اب یہ جو کہا إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اچھا پرسوں بھی کل تفسیر آپ کو یاد ہے؟ کل میں نے کہا تھا علم کی تعریف کے لحاظ سے حوالے سے کہ پروردگار نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ میں۔ اور میں نے مثال دی تھی اس کی کہ آپ لوگ جب تعریف کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ان میں علم ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ علم میں ہے۔ وہی چیز یہاں پر ہے، ہمارا آپ کیا کہتے ہیں؟ تمہارے دل میں شک ہے، یہ کہتے ہیں تمہارے دل میں شک ہے۔ اگر تم میں شک ہے، اگر تمہیں شک پیدا ہو رہا ہے، یہی کہتے ہیں تم میں شک ہے، لیکن اللہ نے یہ کہا کہ تم میں شک پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے بالکل تم یہ رہتے تم پورے کے پورے شک میں اترے ہوئے ہو۔ جو ہم نے نازل کیا، اگر کوئی اس کے بارے میں شک کرے تو وہ شک پورا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پورے کا پورا شک میں اترا ہوتا ہے۔ ان کو فی ریب مما نزلنا، ہم نے جو بھی نازل کیا، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے، ایک سورہ بنا لاؤ۔ اب اگر ہم نے قرآن ثابت نازل کیا تو قرآن ثابت کا سورہ بنا لاؤ، اگر ہم نے قرآن ناطق کو نازل کیا تو قرآن ناطق کا کوئی سورہ بنا لاؤ۔ گھبرا گئے، یہ کیا بات کر رہے بیٹھے ہوئے ممبر پہ، بھائی یہاں کا سورہ اور قرآن ناطق کا کون سا سورہ ہوتا ہے؟ یہ غلط ہے بھیا، اس لیے آپ کے جواب نہیں آیا، رسپانس نہیں آیا، رسپانس نہیں آیا، یہ کون سی بات کرنی؟ میں نے کہا ممبر سے بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، بھائی نہیں چلاتا ممبر پر، ممبر تو کو نازل کیا۔ بھائی آپ کہیں گے یار میں سورے کہاں سے آ گئے؟ سورے تو قرآن میں ہوتے ہیں، سورے تو قرآن میں ہوتے ہیں، تو یہ سورہ ہوتا کیا ہے؟ سورہ کسے کہتے ہیں؟ سورہ علم،
جس میں اللہ کی تعریف ہے، سورہ بقرہ جس میں گائے کا تذکرہ ہے، سورہ آل عمران جس میں آل عمران کی باتیں ہیں، سورہ نساء جس میں عورتوں کے مسائل ہیں، سورہ بقرہ جس میں بنی اسرائیل کو نازل ہونے والے کھانے کا تذکرہ ہے، یہی ہے نا؟ سورہ اعراف جس میں جانوروں کا تذکرہ ہے، یہی ہے نا؟ تو سورہ کسے کہتے ہیں؟ ایک موضوع کے اعتبار سے ایک مخصوص حصے کو کہتے ہیں سورہ. کیوں بول رہا ہے؟ ایک موضوع کے اعتبار سے ایک حصے کو کہتے ہیں سورہ. جس میں بقرہ کا تذکرہ ہے وہ سورہ بقرہ، جس میں آل عمران کا تذکرہ ہے وہ آل عمران. ورنہ قرآن کا پورا قرآن ہے نا، ورنہ قرآن کا پورا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی میں کمی نہیں ہے. جو بقرہ ہے وہی کوثر ہے، کوثر بھی قرآن ہے، بقرہ بھی قرآن ہے، چھوٹے سے چھوٹا بھی قرآن ہے، بڑے سے بڑا بھی قرآن ہے، پورا قرآن ہے. لیکن موضوع کے اعتبار سے تقسیم کر دی، اس تقسیم کو کہتے ہیں سورہ. تو جس طرح پورا قرآن موجودہ ہے، صرف بقرہ موجودہ نہیں ہے، کوثر بھی موجودہ ہے، والناس بھی موجودہ ہے، سورہ منافقون بھی موجودہ ہے، سورہ آل عمران بھی موجودہ ہے، سورہ الحمد بھی موجودہ، ہر سورہ موجودہ. سورہ کہتے ہیں ایک موضوع کے اعتبار سے ایک حصے کو، ایک جز کو. تو آپ اگر قرآن ثابت کے ایک حصے کو ایک سورہ کہتے ہیں اور دنیا اس کا جواب نہیں لا سکتی، تو قرآن ناطق کی زندگی کے ایک حصے کو ایک سورہ کہتے ہیں، دنیا اس کا بھی جواب نہیں لا سکتی. علی کی شجاعت ایک سورہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. علی کی عدالت ایک سورہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. علی کی ثقافت ایک سورہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. علی کی عبادت ایک سورہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. علی کی پوری شجاعت کے سورے کا جواب تو چھوڑو. ایک آیت ضرورت ہو علی یوم الخندق افضل میں عبادت الصغرى، اس کا جواب لے آؤ. ایک آیت علی کی پوری صحابت کے تم سورے کا جواب نہیں لا سکتے، لیکن اس ایک آیت کا جواب لے آؤ کہ جس پر خدا کو کہنا پڑا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. پورا سورہ صحابت نہیں، ایک انگوٹھی کی صحابت کی آیت کا جواب لے آؤ. ابھی کے عبادت کے پورے سورے کا جواب چھوڑو، پوری عبادت کے سورے کا جواب چھوڑو کہ ایک رکعت سے دوسرے رکعت میں پھینک ڈالنے سے کبھی قرآن ختم کر دیتا ہے. تو علی کے سورہ عبادت کی ایک آیت جو 3 روزے رکھے تھے، اس کا جواب لے آؤ، اس کا جواب لے آؤ. تو تم آج جس طرح قرآن کے کسی سورے کا تو کیا آیت کا بھی جواب نہیں دے سکتے، اس طرح قرآن ذاتی کے کسی زندگی کے حصے کی ایک سورے کا نہیں بلکہ ایک واقعے کا بھی جواب نہیں دے سکتے. جس طرح قرآن ثابت موجودہ ہے، قرآن ناطق بھی موجودہ ہے. جس طرح قرآن ثابت موجودہ ہے، اسی طرح قرآن ناطق بھی موجودہ ہے. یہ معجزہ اس لیے ہے کہ قرآن بھی وہاں سے آیا ثابت اور قرآن ناطق بھی وہاں سے آیا. اور میں نے کہا تھا انشاءاللہ آنے والی تقریروں میں بتاؤں گا آپ کو کہ آل محمد وہ نہیں جو قرآن یہاں آ کے پڑھے، آل محمد وہ ہے جو قرآن وہاں سے آ کے پڑھ کے آتے ہیں. اور اس کی بھی وجہ ہے
اس کی بھی وجہ ہے اس لیے کہ انسان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اس بشریت میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ قرآن کے علم کو سمجھ سکے۔ ابھی پیش کر دی میں نے آپ کے سامنے ان اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی لعبادہ ولکن لا تبصرون، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تجلی کی ہے قرآن میں، تو اللہ کی تجلی کو یہ بشر سنبھال سکے گا؟ اللہ کی تجلی کو یہ بشر سنبھال سکے گا؟ تو قرآن بشر نہیں سیکھ سکتا۔ بہرحال آگے کی چار تبدیلیں پانچ تبدیلیں والی باتیں آگے ہوگی، بشر نہیں سنبھال سکتا۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ظرف ہی دوسرا ہو، اس کا ظرف ہی دوسرا ہو۔ وہ ظرف کیا ہو؟ جس طرح قرآن نور ہے، اس کا مضمون بھی نور ہی ہو۔ قرآن کے علم کو خاک نہیں سنبھال سکتی، نور ہی سنبھال سکتا ہے، نور ہی سنبھال سکتا ہے۔ تو اگر قرآن سے فیض اٹھانا ہے تو اس نور کی طرف رجوع کرو جس قرآن کے علم کا حامل ہے، ورنہ وہی ہوگا کہ سمندر کھینچ تو رہا ہے اپنی طرف، جانا چاہتے ہو کوثر پر، اگر بغیر کشتی کے سفر کرو گے تو بس ہو جاؤ۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ النوح من نجا من رکبها نجاها ومن تخلف غرق، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اتر گیا وہ غرق ہو گیا۔ تو آل محمد کا دامن چھوڑ کے قرآن نہیں سمجھ میں آتا، اور قرآن اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر نصیبوں میں ٹھوکرے۔ لیکن دنیا نے کیا کیا؟ جو ظلم قرآن کے ساتھ کیا وہ آل محمد کے ساتھ کیا۔ جو ظلم تاریخ اٹھا کے دیکھو، اگر آل محمد کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا تو قرآن کو بھی نوکے نیزہ پہ بلند کیا۔ اگر آل محمد کے گھر کو جلایا تو قرآن کو بھی جلایا۔ ساتھ ساتھ ہے نا دونوں۔ رسول نے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، دونوں ساتھ ہیں۔ تو یہ ساتھ کیسے ہے؟ یہ ساتھ مرتبے میں ساتھ ہے، یہ ساتھ مسائل میں ساتھ ہے، یہ ساتھ ہدایت میں ساتھ ہے، یہ ساتھ عظمت میں ساتھ ہے۔ جسمانی ساتھ نہیں ہے، جسمانی طور پر تو کئی قرآن آپ کے پاس رکھے، کوئی مائی باپ نہیں بیٹھا، یہ بات تو چھوڑی ہوئی سید دادا بھی نہیں بیٹھا۔ ساتھ کا کیا مطلب؟ ساتھ کا مطلب ہے مرتبے میں ساتھ ہے، ساتھ کا مطلب ہے کام میں ساتھ ہے، یہ بھی ہدایت کرتا ہے وہ بھی ہدایت کرتا ہے۔ ساتھ کا مطلب ہے یہ بھی نور ہے وہ بھی نور ہے۔ ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ جب خوشی میں ساتھ ہے تو غم میں بھی ساتھ ہے۔ اگر قرآن محمد کے سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا تو قرآن کو بھی نوکے نیزہ، اگر آل محمد کے گھر جلائے تو قرآن کو بھی جلایا گیا، اگر قرآن کو اٹھا کے پھینکا گیا تو آل محمد سے بھی دوری اختیار کی گئی، اور اسی لیے گمراہی مقدر بن گئی مسلمان کا، تباہی کے بربادی مقدر بن گئی مسلمان کا۔ خدا کی قسم اگر کربلا نہ ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی، نہ قرآن کی عظمت ہوتی، نہ کعبے کا احترام ہوتا، نہ اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز ہوتی۔ یہ صدقہ ہے کربلا کا، یہ کربلا کا صدقہ ہے جس نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہوا ہے، یہ کربلا کا صدقہ ہے جس نے انسانیت کی عظمت کو بحال کیا ہوا ہے۔ کیسی کیسی قربانیاں دی کربلا نے، کیسی کیسی سلام و علماؤں پر جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے کربلا کی قربان گاہ پہ بھیجا۔ کل سن چکے آپ حضرت مسلم کی شہادت، کیا قربان میں شہادت ہوئی، کیا یتیمی میں شہادت ہوئی۔ آج علی کی بیٹی کے بیٹے عجیب حسب اور نسب ہے۔ شب عاشور آئی تو ہر بیوی اپنے اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، دیکھو تم ہمیں شرمندہ نہ کر دینا، دیکھو کل اپنے آقا پر، اپنے مولا پر، اپنے ماموں پر، اپنے سزا پر جان قربان کرنا۔ ایسے میں علی کی بیٹی نے اور محمد کو اٹھایا،
علی کی بیٹی نے اور محمد کو بلایا اور محمد کو اپنی گود میں لٹا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے علی کی بیٹی بیٹا دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو اور تم جعفر طیار کے پوتے ہو. دیکھو شجاعت تمہیں خون میں بھی ملی ہے, شجاعت تمہیں شیر میں بھی ملی ہے. شجاعت تمہیں خون میں بھی ملی, شجاعت تمہیں شیر میں بھی ملی. دیکھو کل اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرا دینا. ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہ جاؤ اور علی اکبر میں کوئی ہاتھ نہ کھائے. دیکھو میں تمہیں دور نہ بخشوں گی اگر تمہارے ہوتے ہوئے علی اکبر پہ کوئی آنچ آ گئی. ماں بچوں کو جذبہ پیدا کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا دادا بھی علمبردار تھا, تمہارا نانا بھی علمبردار تھا, تمہارے نانا نے بھی شجاعت کے جوہر دکھائے, تمہارے دادا نے بھی شجاعت کے جوہر دکھائے. ایسے میں چھوٹے بیٹے نے علی زینب کے چھوٹے بیٹے نے جب یہ سنا کہ نانا بھی علمبردار تھا, دادا بھی علمبردار تھا, تو جوش میں آ کر کہا اماں سے اماں ایک مرتبہ علم مل جانے تو دیجیے, پھر دیکھیے گا شجاعت کے جوہر کیسے دکھاتے ہیں. ظاہر ہے کہ دادا بھی علمبردار ہے, ظاہر ہے کہ نانا بھی علمبردار ہے, بس جوش میں آنے کا اماں ایک مرتبہ علم مل جانے دیجیے, پھر شجاعت کے جوہر دیکھیے کیسے دکھاتے ہیں. یہ سننا تھا کہ زینب کو جلال آ گیا, خبردار علم کا نام نہ لینا, علم علی کے بیٹے کی امانت ہے. خبردار علم نہ لینا, علم علی کے بیٹے کی امانت ہے. صبح عاشورا گئی, اصحاب گئے, انصار گئے. ماں بار بار بچوں کو بلاتی ہے اور محمد تم ابھی تک گئے نہیں, ہماری اجازت نہیں مل رہی, ماموں اجازت نہیں دیتے. اور محمد جاؤ جا کے بابو سے اجازت لو. بچے جاتے ہیں, اجازت نہیں ملتی. ایک مرتبہ فضا کو بھیجا زینب نے, فضا جاؤ میرے بھائی کو بلا کے لاؤ. فضا گئی, حسین کو بلا کے لائی. حسین خیمے میں آئے اور محمد کو بلایا زینب نے, اور محمد کو بلانے کے بعد حسین کو خیمے میں درمیان میں بٹھایا اور محمد کو لے کر زینب حسین کے گرد بھیجنے لگی. ارے بھائی یہ کیا کر رہی ہو, کیا بھیا تمہارا صدقہ اتار رہی ہو, ارے میرا بھاری بچہ جب صدقہ اتار چکی نا زینب تو بھائی سے کہا بھیا میں نے سنا ہے صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا. بھیا صدقے کو زیادہ دیر گھر میں نہیں رکھا جاتا. اور پھر انہوں نے محمد کو بلایا, کہا بیٹا دیکھو جنگ لڑنے جا رہے ہو نا, جنگ لڑنے جا رہے ہو, ایک بات کا خیال رکھنا, لڑتے لڑتے تم دریا کی طرف نکل جاؤ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پانی دیکھو اور پانی پی لو. اگر تم نے پانی پی لیا اور سکینہ پیاسی رہ گئی, اگر تم نے پانی پی لیا اور سکینہ پیاسی رہ گئی تو میں تمہیں دودھ نہ بخشوں گی. جاؤ اور محمد تمہیں خدا کے حوالے کیا. بچے آئے حیدر کرار کے نواسے ہیں, جعفر طیار کے پوتے ہیں. دونوں بھائیوں نے مل کے حملہ کیا. لشکر پیچھے ہٹا چلا, بچے آگے بڑھتے چلے, لشکر کو ہٹاتے چلے, شجاعت کے طور دکھاتے چلے. علامات کی سرائے بلند ہونے لگی, نام محمد پر امان طلب کی جانے لگی. بچوں نے کہا ارے ہمارے نانا کے نام پر یہ امان طلب کر رہے ہیں, تلواروں کو میان میں رکھو. بچوں نے تلوار کو میان میں رکھا. لشکر نے دونوں بچوں کو گھیر لیا اور ایک مرتبہ تیر چلے, نیزے چلے, تلواریں چلی. بچے گھوڑے پہ سبر نہ سکے, بچے نے گھوڑے سے نیچے گرے. نیچے گرتے ہوئے آواز دی, مامو جان ہماری خبر لیجیے,
नहीं पहुंचे, नीचे बैठे, बेटा क्या